السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک ایک ہے، وہ لا شریک لہو ہے، اس کا کوئی شانی شریک نہیں ہے۔ رب پاک ہے، پاک صاف ذات ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ خود ایک اپنی طاقت ہے۔ رب پاک نے یہ جان دو عالم جو بنائے ہیں، رب العالمین نے یہ جان جو تخلیق دی ہے، اس جان کا بنیاد، اس جان کی تخلیق ایک عورت کے بل بوتے پہ بنائی ہے۔ اس دنیا کو عورت کے بل بوتے پہ بنایا گیا ہے۔ عورت کو رب پاک نے اتنی بڑی اہمیت دی ہے، لیکن لوگ آج کے ادیب، آج کے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کوئی اہمیت نہیں دی، لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت بڑی اہمیت دی ہے۔ اولیاءوں، انبیاؤں کی ماں عورت، جنت کی سردار عورت، عورت کے وجود سے یہ جان بنا۔ عورت کو اتنی بڑی اہمیت دی گئی ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس سے زیادہ عورت کو کون سا رتبہ دیا جائے؟ آج کے ہمارے مسلمان، ہمارے آج کے جو دانشور، جو ادیب، انہیں دانشور اور ادیب کہتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے، کیونکہ کاغذوں کے اوپر کچھ الفاظ لکھ کے اللہ تعالیٰ کی سرعام یوں توہین کرنا، یہ مسلمانیت کو زیب نہیں دیتا۔ غیر مذہب ممالک، غیر مذہب جو ہیں لوگ، انہوں نے بھی کبھی اللہ تعالیٰ سے اس طرح مخاطب ہو کے ان کی توہین اللہ رب پاک کی نہیں کی۔ رب پاک اشرف المخلوقات کو ترجیح دیتا ہے، اشرف المخلوقات سب سے بڑی ہے، سب سے اچھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مسلمانیت کی پہچان کیا ہے؟ لوگ یہ بھی بھول گئے ہیں کہ مسلمان کا مقصد کیا ہے۔ مسلمان کا مقصد یہ ہے، جب ایک بچہ چھوٹا پیدا ہوتا ہے گھر میں، تو جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اللہ اکبر کی آواز کی گونج سنائی دیتی ہے، اس کے کان میں اللہ اکبر کہہ کر اذان دی جاتی ہے۔ اس لیے اذان دی جاتی ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ میں ایک مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہوں۔ جب مسلمان کے گھر جو انسان پیدا ہو اور وہ خدا کی توہین کرے تو کتنی افسوس کی بات ہے۔ رب پاک کو ایسے گھٹیا باتیں کرے، لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑائے، تو بہت ہی میرے خیال میں افسوس کی بات ہے۔ وہ دانشور یا ادیب نہیں ہو سکتا جو رب پاک کی توہین کرے۔ انسان کو یہ پتہ بھی نہیں کہ وہ ایک گندے ایک قطرے سے پیدا ہوا ہے۔ اس کو بولنا، اٹھنا، بیٹھنا کس نے سکھایا؟ رب نے سکھایا، اللہ پاک نے سکھایا۔ اس کو مکمل اس کی ایک شکل بنائی، اس کو نابین نہیں کیا، اس کو لولا لنگڑا نہیں کیا، پھر بھی انسان یہ نہیں سمجھتا اللہ کی جو نعمتیں ان کا شکر ادا نہیں کرتا۔ افسوس کی بات ہے کہ مسلمان جو ہے صرف نام کا ہی مسلمان ہے۔ میرے خیال میں ابھی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آج تک کسی غیر مذہب نے رب پاک کی ایسی توہین نہیں کی جس طرح آج کے ہمارے سندھی ادیب اور دانشور اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، لیکن وہ کاغذ کے ایک ٹکڑے کے اوپر لکھ کر کچھ باتیں لاتے ہیں اور وہ اللہ رب پاک کی توہین کرتے ہیں۔ بھائی، آپ اتنے اگر فقیر فقراء ہو، رب سے پہنچے ہوئے تو رب سے ڈائریکٹ آپ خود بات کرو، ہم کلام کرو، رب سے خود بات کرو۔ کیوں اس طرح جو لوگوں کے سامنے آ کے جو رب کی جو توہین کرتے ہو، آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہو رب کے خلاف؟ آپ کس قسم کے مسلمان ہو؟ آپ کس قسم کے ادیب اور دانشور ہو؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ آپ کی مسلمانیت پر بھی مجھے تو شک ہوتا ہے
کہ آپ کس قسم کے مسلمان ہو؟ کیا آپ کے کان میں اللہ اکبر کی آواز سنائی نہیں دی ہوگی؟ کہ آپ جب بچے پیدا ہوئے تو آپ کے کان میں کیا اللہ اکبر کی اذان نہیں دی گئی؟ آپ کو فخر محسوس نہیں کہ میں ایک مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہوں؟ بہت افسوس کی بات ہے، بہت ہی ایک گھٹیا ذہن والا جو انسان ہوگا وہی ایک رب کو اس طرح کی جو ہے توہین رب کی کرے گا، اس طرح رب کو جو ہے للکارے گا۔ وہ انسان نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ ایک شیطان ہی ہو سکتا ہے جو اس طرح رب کی توہین کرے۔ شیطان نے رب کی توہین کی، کتنی اس نے عبادت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی جو ہے بالکل اپنی بادشاہی سے ہی خارج کر دیا، اپنی باہر نکال دیا۔ اس نے کہا جاؤ، تم جو ہے نالائق ہو، تم بالکل میرے قابل ہی نہیں ہو، تم میری عبادت کے ہی قابل نہیں ہو، تمہاری کوئی عبادت جو ہے مجھے منظور نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ جب ایک مسلمان ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ رب اس سے خوش ہوگا؟ میرے خیال میں کبھی بھی رب اس سے خوش نہیں ہوگا۔